السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیوز بڑی ہی اہم اور دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں اس میں بچے ہی کیا بڑے بھی اکثر غلطی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، آج ہم کے اور کے، نہ اور نہ، ہیں اور ہیں پر بات کریں گے، اور ان سب کی مشق بھی ساتھ ساتھ کریں گے۔ اس ویڈیو سے آج آپ کیا سیکھیں گے، جواب ہمیں ضرور دیجیے گا۔ مزید کسی موضوع پر ویڈیو دیکھنے اور سیکھنا ہو تو ہمیں ضرور کمنٹس میں جواب دیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کے اور کے کی۔ کے اور کے کا استعمال۔ کے عام طور پر یہ دو جملوں میں ربط کا کام کرتا ہے، یعنی دو جملوں میں ربط کو بڑھاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے اس سے کہا کہ وہ بات سن کر جائے۔ یہاں پر کہ دو جملوں کو اس طور پر جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں ایک شخص نے کوئی بات کہی ہو اور پھر جو بات کہی گئی ہو اس سے پہلے یہ کہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم اس کو احادیث اور دیگر کے قول سے پہلے بھی لگاتے ہیں کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ کا ایک استعمال یا انگلش کے اور کے طور پر بھی کیا جاتا ہے، جبکہ کے کا اور کی جمع ہے اور یہ اسم کا اسم سے اور بعض مرتبہ اسم کا فعل سے تعلق کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم کے اور کے جملوں میں استعمال کو سمجھیں گے کہ جملے میں کے اور کے کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلا جملہ، حسن ڈیش چچا نے کہا، ڈیش وہ کل کراچی جا رہے ہیں۔ یہاں پر پہلی فل ان دی بلینکس میں کے آئے گا کہ یہاں پر حسن اور چچا دونوں اسم ہے، تو اسم کا اسم سے تعلق جوڑنے کے لیے یہ کے کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ حسن کے چچا نے بتایا۔ اب بتایا، کیا بتایا، اس سے پہلے یہ کہ کا استعمال کیا جائے گا، جیسے پہلے بھی بات کی گئی کہ جو ہے وہ کسی نے اگر کوئی بات کہی ہو تو جو بات کہی جاتی ہے اس سے پہلے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا جملہ، میں شرمندہ ہوں کہ میں نے فہد کے بارے میں ایسی بات کہی۔ اب یہاں پر میں شرمندہ ہوں جملہ مکمل ہو رہا ہے، تو پہلے جملے کو جوڑنے کے لیے دوسرے جملے سے یہ کہ کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے فہد کے بارے میں۔ اب فہد کے بارے میں یہ تعلق کو جوڑ رہا ہے جو بات کہی گئی، اس وجہ سے کے کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تیسرا جملہ دیکھیں، آپ کے پاس میری گھڑی ہے۔ آپ اور گھڑی یہ دو اسم ہیں جن کا تعلق جوڑنے کے لیے ادھر کے کا استعمال یعنی کاف اور ہے اس کا استعمال غلط ہوگا۔ چوتھا جملہ، امی نے کہا کہ وہ علی کو سمجھائیں گی۔ امی نے کہا، امی نے کیا کہا، اس سے پہلے کہ کا استعمال کیا جائے گا کہ وہ علی کو سمجھائیں گی۔ یہاں پر کاف بڑی اے کا استعمال غلط ہو جائے گا۔ ٹیچر نے کہا، بالکل اسی طرح کہ ٹیچر نے کیا کہا کہ سب بچوں کے پاس اپنی اپنی کتاب ہونی چاہیے۔ سب بچوں کے پاس، اب بچوں کے پاس اپنی اپنی کتاب، یہاں پر کہ کا استعمال غلط ہو جائے گا۔ اب آئیے نہ اور نہ کے استعمال کی طرف۔ نہ نہیں کا مخفف ہے، یعنی کہ اس کا شارٹ فارم ہے جو جملے کو نفی بناتا ہے اور فعل سے پہلے آتا ہے۔ جی یہاں پر دو باتیں بہت زیادہ اہم ہیں کہ یہ نہ اور نہ، ایک تو جملے کو نیگیٹو بناتا ہے اور ہمیشہ فعل سے پہلے آتا ہے، کہ جیسے جملہ یہ کہا جائے میں نے سانپ کو نہیں مارا۔ یہاں پر مارا فعل ہے کہ جو جملے کے آخر میں آ رہا ہے اور اس سے پہلے یہ نہیں کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ نہ اور نہیں دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے استعمال میں فرق ہوتا ہے۔ جبکہ نون الف نہ سانپ کا ہے اور کسی بھی لفظ سے پہلے آ کر اس لفظ کو متضاد بنا دیتا ہے، یعنی کہ اس کے معنی الٹ دیتا ہے۔ یہ جملے کو نفی نہیں بناتا ہے بلکہ کسی بھی لفظ کو اپوزٹ بنا دیتا ہے۔ جیسے میں آپ سے کہوں مناسب،
تو مناسب کا نامناسب، معقول نامعقول، مکمل نامکمل۔ اب اس کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ نہ اور نہ کا استعمال ذرا سمجھیں۔ نہ اور نون الف نہ یہ کہاں کہاں استعمال اور کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے اس نے یہ بات نہ کہی ہو، یہاں پر نون الف نہ نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سابقے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کسی بھی لفظ کے معنوں کو الٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے اس نے یہ نامناسب بات کہی ہو۔ اب یہاں پر مناسب سے پہلے نون الف نہ، کیونکہ مناسب کو اس نے نون الف نہ لگا کر یعنی سابقہ لگا کر اس کو الٹ دیا اس کے معنوں کو۔ شاید وہ نہ آیا ہو، تیسرا جملہ شاید وہ نہ آیا ہو، یہاں پر نون الف نہ لگانا غلط ہے، کیونکہ یہ نہ اور نہیں جیسے بات کی گئی فعل سے پہلے آتا ہے اور جملے کو جو ہے منفی بناتا ہے۔ اگلا جملہ، ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ اگلا جملہ، یہ بات ناممکن ہے کہ وہ مان جائے۔ یہاں پر ممکن کو متضاد یعنی سابقہ لگا کر اس کے معنوں کو الٹا گیا ہے۔ اگلا جملہ، یہ شخص نابینا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ بینا نابینا، یہاں پر اس کو نون الف نہ سابقے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ لوگ آج اپنے فرض سے بھی نا واقف ہیں۔ واقف سے پہلے نون الف نہ لگا کر اس کو سابقہ کے طور پر نون الف نہ کو لے کر اس کو متضاد بنایا گیا۔ آگے ہے اور ہیں کا استعمال، یہ بہت زیادہ اہم ہے اور اکثر بچے کیا بڑے بھی غلطی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہے، اگر واحد لفظ کو ہم جمع میں استعمال کریں تو جملے کے آخر میں ہے آتا ہے، اور اگر ہم جمع کے الفاظ جملے میں استعمال کریں تو جملے کے آخر میں ہیں آتا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی ذرا سمجھ لینے والی ہے کہ ہے اور ہیں کا تعلق فاعل سے ہوا کرتا ہے۔ فاعل یعنی ڈوئر، کام کرنے والا، اگر واحد ہے تو جملے کے آخر میں ہے استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر فاعل جمع ہے تو جملے کے آخر میں ہیں آتا ہے۔ یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ بعض الفاظ الف نون غنہ، بڑی یہ نون غنہ، واو نون غنہ یا صرف بڑی یہ سے بھی لکھے جاتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ اگر جملے کے اندر موجود ہوں تو وہ جمع کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کتابوں، کتابیں، بچے، صحیح، کرسیاں۔ اب کلاس میں کرسیاں موجود ہیں، اب یہاں پر کرسیاں جمع کا لفظ ہے، اس وجہ سے اس کے آخر میں ہیں کا لفظ استعمال کیا۔ کلاس میں کرسی موجود ہے، یہاں پر کرسی واحد کے طور پر استعمال کیا گیا، اس وجہ سے اس کے آخر میں ہے آیا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رہے کہ فاعل کا تعلق جملے کے فعل سے ہوا کرتا ہے، کہ اگر فاعل واحد ہے تو فعل بھی واحد ہوگا، اور اگر فاعل جمع ہے تو فعل بھی جمع میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رہے کہ ہے کا لفظ ہم احترام کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ آئیں اس کی مشق میں دیکھتے ہیں ہے اور ہیں کا استعمال۔ نظم کے ایک فقرے کو مصرع کہتے، نظم کے ایک فقرے کو مصرع کہتے ہیں، یہاں پر ہیں کا استعمال کیا جائے گا۔ شاعر نظم میں اپنا جو نام استعمال کرتا ہے، ادھر ہے آنا چاہیے کیونکہ شاعر واحد ہے، فعل واحد ہے، اسے تخلص کہتے ہیں، یہاں پر ہیں کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ نعت پڑھنے والے کو نعت خواں کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر سب کی بات کی جا رہی ہے، اس میں جمع کے طور پر۔ بلال کی سب سے دوستی ہے، کیونکہ فاعل بلال واحد ہے، اس وجہ سے جملے کے آخر میں ہے آنا چاہیے۔ میری امی اخبار کا مطالعہ کرتی ہیں، امی احتراماً کے طور پر بڑوں کے لیے ہم
اس کو ہیں کا استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے دادا جان سو رہے ہیں، بلکہ میرے دادا جان سو رہے ہیں، ہم جمع میں اس کو استعمال کریں گے۔ کمرے میں کرسیاں بکھری پڑی ہیں، ہے اور ہیں ان کا تعلق جملے میں فاعل سے ہوا کرتا ہے کہ فاعل اگر واحد ہے تو فعل کیونکہ آخر میں آتا ہے جملے میں، ہے اور ہیں اس کے ساتھ ہی استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ اگر فاعل واحد ہے تو فعل بھی واحد ہوگا، اور اگر فاعل جمع ہے تو فعل بھی جمع ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو میں آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی، اور مزید آپ کو اگر کسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو چاہیے تو ہمیں ضرور کمنٹس کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔